الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وطن تو آزاد ہو چکا دماغ و دل ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی بدل چکا ہے نظام محفل، وہیں شکستہ سی بوتلیں ہیں وہیں شکستہ سجام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہیں کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام، آج اس تقریب سعید کے توسط سے جو عنوان آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حصول پاکستان اور علماء کی جد و جہد۔ پاکستان تحریک آزادی کی بدولت مارے سے وجود میں آیا، اس کے مارے سے وجود میں آنے سے پاکستانی قوم کو جو آزادی حاصل ہوئی وہ اس آزادی سے یکسر جدا ہے جو مغربیت کو حاصل ہوئی۔ مغرب کی آزادی یہ ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے، نہ تو دین اسلام کا نہ ہی کسی اور دین کا پابند ہے، محض اپنی عقل کا پیروکار ہے، جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے، وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آزادی نہیں بلکہ اس پر آزادی کا پوسٹر چسپاں کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام کی آزادی یہ ہے کہ وہ دین کے تابع ہو کر آزاد ہے، لیکن افسوس آج مملکت خداداد پاکستان کے اندر مغربیت والے تصور آزادی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حقیقی تصور آزادی جس کو پاکستان کا آئین بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو پاکستان کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے، اس کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص کر ہمارا حکمران طبقہ، ہمارا لبرل طبقہ حقیقی تصور آزادی کو پسے پش ڈال کر انہی کی ذہنیت، انہی کی سوچ، انہی کے فکر، انہی کے بول، انہی کے پٹھو بن کر حقیقی تصور آزادی کو یکسر جدا کر کے ان کے تصورات قوم کے سامنے رکھ کر قوم کے تصورات کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے ہم آزادی کا مفہوم ہی بھول چکے ہیں۔ سامعین محترم، مملکت خداداد پاکستان خالص نعمت خدا مندی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ آزاد مسلم ریاست ایسے حالات میں عطا کی کہ جب اسلام دشمن قوتیں اہل اسلام بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے گھناؤنے منصوبوں پر عمل پیرا تھی، تقسیم بر صغیر کی المناک داستان جان گسل حالات میں پیش آئی۔ ظالم سامراج نے وہ کون سا ظلم تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں پہ ڈھایا نہ ہو، ان پر لوٹو کھسوٹ نہ کی ہو، ان پر قتل و غارت نہ کی ہو، ان کے محلوں، ان کے قصبوں، ان کے شہروں، ان کے دیہاتوں کو جلایا نہ گیا ہو، ان کے گھروں کو لوٹا نہ گیا ہو، مساجد و مکاتب کو آگ نہ لگائی گئی ہو، ہزاروں شیرخوار بچے موت کی وادی میں رقصاں ہو گئے، ہزاروں بچیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، لٹے پھٹے کافروں نے جانوں کی نذرانے پیش کر دیے، آزادی کے متوالوں نے تختہ دار پر چڑھ کر اپنا حق چھینا، کئی کڑیا جوان عرض پاک کے حصول کے لیے کارزار کی پیاسی زمین کو اپنے لہو سے سیراب کیا، شہداء نے بہتے دریاؤں کو اپنے لہو کا خراج دیا، کئی سہاگ سیسیوں میں گم ہو گئے، ہزاروں شیرخوار بچے موت کی وادی میں رقصاں ہو گئے، لیکن بر صغیر کا مسلمان یہ جانتا تھا آزاد قوم کے لیے غلامی سہانے روح ہے، اس لیے وہ ہر قسم کی ذہنی کو
قلبی اذیت، ظلم ستم، درد و کف کو ہنس کر برداشت کرتے تھے۔ بر صغیر میں لگنے والی آگ بہار سے لے کر مشرقی پنجاب تک کو جلا رہی تھی۔ پلاسی کے میدان سے لے کر پانی پت تک، پانی پت سے لے کر کرنال کی سرزمین شہداء کے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ ارباب علم و دانش انہی حالات میں آزادی کی جس کوپل نے غلامی کی سنگلاخ زمین کا سینہ چیرا، تو اس کی آبیاری ہمارے اکابر و اسلاف کے خون پسینہ سے۔ ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیاں تھی کہ جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بچانے کی خاطر جہاں میدان کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو وہاں عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے دینی جامعات کی داغ بیل ڈالی۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے باوجود بھی جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگریزوں نے امبالہ اور پٹنہ کے مجاہدین پر مقدمات چلا کر ان کو قید و بند کی سزائیں دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے عیسائی افسروں کی پشت پناہی کی۔ اس وقت یہی علماء ہی تھے کہ جنہوں نے نوجوان نسل کو تعلیم دی، شعور دیا۔ یہی علماء ہی تھے کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے میدان عمل میں اتر رہے تھے۔ یہی علماء ہی تھے جنہوں نے غیر اسلامی اقتدار کو ہٹانے کے لیے شاندار نمایاں حصہ لیا۔ یہی علماء ہی تھے جنہوں نے تعمیر پاکستان کے لیے شاندار حصہ لینے کے باوجود اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے نہ صرف ایک حصہ لیا بلکہ ہر موقع پر قیادت و امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ یہی علماء ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالف قوتوں کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر ہو کر رہے۔ یہی علماء ہی تھے جنہوں نے تعمیر پاکستان، تاسیس پاکستان کی تحریک کے اندر پیش رہے تھے۔ میں اپنے موضوع کی بساط کو لپیٹتے ہوئے آپ سب کو اس تقریب کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل ہمارے روحانی آباء و اسلاف نے تاسیس پاکستان، تعمیر پاکستان کی تحریک میں پیش رہے، ہم سب یہ عہد کرتے ہیں اپنے اکابر و اسلاف کے نقشے قدم پر چل کر تعمیر پاکستان کے تحفظ کے لیے، نظریاتی تحفظ کے لیے نئے جذبے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئے سوچ کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ صف اول میں سپاہی جیسا کردار ادا کرتے ہوئے مملکت خدا داد پاکستان کے متعلق مخالف سے چلنے والی ہواؤں کی روک تھام کے لیے سد سکندری بن کر اس شہر کا مصداق بننا ہوگا۔ ڈوبنا ہمارا مقدر نہیں، بن کر سوئے مشرق سے ابھرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔